بیگ صاحب گرفتاری سے لے کے موت تک ٹائم لائن اگر دیکھی جائے تو واقعہ کب رپورٹ ہوتا ہے، گرفتاری کب عمل میں آتی ہے، تفتیش کا آغاز کیسے ہوتا ہے، تفتیش کے مراحل کیا رہتے ہیں، اور تب تک کہ جب خبر رپورٹ ہو رہی ہے، بعد کے پردے جو ہیں، بعد میں جو چاک ہو رہے ہیں، بعد میں جو حقائق آ رہے ہیں، وہ ایک الگ. پہلے صرف اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتائیے. بہت شکریہ یاسر رشید صاحب آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو خواتین جو تھانہ ٹاؤن شپ میں گرفتار ہوتی ہیں، ان کا آبائی گاؤں ہے پاک پتن. پاک پتن. اچھا، میں یہ چیز جو حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا کہ اصل ہوا کیا جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں ہی فوت ہو جاتی ہیں. اچھا، جو آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ دونوں خواتین کو 6:15 کے قریب ٹاؤن شپ پولیس حراست میں ان کو لیتی ہے. کیوں؟ ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کے اوپر چوری کے، نقب زنی کے اور فراڈ کے مقدمات درج ہیں. اچھا. اب اس کو حراست میں ان دونوں کو لیا جاتا ہے. یہ بھابھی اور نند ہے. ایک کا نام انمول ہے. ایک چیز صرف کنفرم کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ کیا اس وقت فوری طور پہ کچھ ایسا رپورٹ ہوا، اطلاع ملی تو ان کی گرفتاری عمل میں آئی، یا یہ ایک روٹین کا میٹر تھا کہ ایک مقدمہ درج ہے، بس روٹین پہ بات چل رہی تھی، کہیں پتہ چلا یہ وہاں پہ ہے تو جا کے گرفتاری؟ ایگزیکٹلی. اچھا، یہ چونکہ ریکارڈ یافتہ تھی، اور آج کل لاہور شہر میں جو ریکارڈ یافتہ اشتہاری ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر سی سی پہ لاہور صاحب نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اچھا. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو 40,000 سے زائد لاہور میں بی کیٹیگری کے اشتہاری موجود ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں. اب جب یہ خواتین کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ دونوں خواتین موجود ہیں، جس کے بعد پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور تھانہ میں لے آتی ہے. گرفتاری کے وقت لیڈی کانسٹیبل ساتھ؟ لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی ساتھ، تھانے میں موجود تھی. اس لیڈی کانسٹیبل نے پھر ان کو آگے افسران بالا کے سامنے پیش کیا. گرفتار جب کرنے گئے تب اس وقت لیڈی نہیں تھی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ ہو جاتا ہے تھانہ ٹاؤن شپ میں. اب رپورٹ ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم یہ بیٹھتی ہیں محرر منشی کے کمرے میں، بڑا صحت مند تندرست، جن کی موبائل فوٹیج بھی ہمیں موصول ہے، اور وہاں جو اندر بیٹھے منشی کے کمرے کی سی سی ٹی وی جو ہر تھانے میں لگے ہوئے، اور جس کا سارا بیک اپ جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک ایک چیز وہاں پہ بیٹھے کنٹرول روم والے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، ایسا کیا ہوا کہ دونوں خواتین یہ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ جاں بحق ہو جاتی ہیں؟ کیسے؟ اچھا، ہمیں جو اطلاعات سورس کی طرف سے ملی کہ یہ نشہ بھی کرتی تھی، انجیکشن بھی لگاتی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ نشہ نہ ملنے کی طرف سے پولیس ذرائع ہمیں جب خبر کنفرم کرنی ہوتی ہے، ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نشہ کرتی تھی اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے یا نشہ نہیں ملا تو یہ ان کی موت واقع ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ اگر نشہ دونوں ایٹ اے ٹائم کیسے فوت ہو سکتی ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ پہلے یہ دونوں لڑکیاں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھانے کے اندر تو اس وقت یہ الٹیاں کرنا شروع کر دی انہوں نے. ایک تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی اور دوسری کو ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی. اب اس کا جب پتہ چلتا ہے ایس پی صدر جو شاہ رخ ہیں ان کو، میرا صاحب یعنی ان کو جب لایا گیا کتنے بجے گرفتار؟ 6:15 بجے کے قریب. 6:15. اور وہ جو سی سی ٹی وی محرر کے کمرے کی وہ کتنے بجے کی ہے؟ وہ تقریباً 6:30 سے لے کے کوئی 8 بجے تک کی ہے، جو وہاں سے موصول ہوئی. کتنی دیر تک یہ تھانے میں وہیں پہ 1.5 گھنٹہ وہیں پہ بیٹھی تفتیش. ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے کرتے رہے ہیں. وہ 1.5 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ یس، بالکل ہے. بالکل ہے. پھر آپ نے ایک بات کی کہ کلیم یہ کیا گیا یہ انجیکشنز بھی لگا. یس مرزا صاحب، آپ کو کوئی 2 دہائیوں سے زائد تو ہو گئے بالکل ایسا ہی کرائم انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انجیکشن کا لیول نشے میں کس سطح پہ جا کے آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور انجیکشن لگانے والوں کی صحت کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا ان دونوں کی صحت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ انجیکشن والے نشاور؟ آج یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. میں آپ کو اس کو نا ڈیپلی بتاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نشہ
کرنا یا انجیکشن لگانا اتنی جلدی یہ نہیں کہ ریئیکشن کر جائے یا نہ ملے اور بندے کی موت واقع ہو جائے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہے. دوسری بات, جب آپ نے ان دونوں کو, انمول اور آمنہ کو, انمول کا 4 ماہ کی بیٹی شیر خوار ہے, آپ یہ اندازہ کریں, چھوٹی 4 ماہ کی شیر خوار اس کی بچی ہے. اب ماں کا سایہ اس سے تو چلا گیا, ٹھیک ہے, اب 4 ماہ کی جو بچی وہ پالے گا کون؟ اس کا کوئی رشتہ دار. پہلے یہ بھی ایک سوچئے گا. اچھا, جب ان کو صحت مند, ویڈیو میرے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں, جب ان کو گرفتار کیا گیا, بڑی خوش ہیپی وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہے دونوں, اور پولیس والے اس وقت ان کو گرفتار کرتے ہیں. جب لے جاتے ہیں پیچھے سے ان کے اہل خانہ کی کال آتی ہے, انہوں نے کہا جی تفتیش کے لیے بلایا ہے, آپ بھی تھانے آ جائیں. گھر والے بتاتے ہیں جب ہم تھانے پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے میری جو دونوں انمول اور آمنہ کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم پولیس والوں سے پوچھتے ہو آپ نے تو ان کو تفتیش کے لیے بلایا تھا اور آپ نے کہا آپ بھی آ جائیں, ایف آئی آر ایک اور دینی ہے, تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک دفعہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ دونوں ہی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. تو سوال تو اٹھنے تھے. پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ تمام اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا ہوا کیا. ایس پی ڈی آئی جی متحرک ہوتے ہیں, فوری تھانے میں پہنچ جاتے ہیں, تمام پہلوؤں پر تفتیش شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی ہلاکت کیسے. پھر جو پولیس تفتیش جو اپنے تجربے ان کے تھے وہ مختلف باتیں بتانے لگ پے جرنلسٹوں کو کہ ان کی نشہ نہ ملنے کی وجہ سے, پھر جو نشہ کرتا ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے, شاید پانی نہیں ملا. اچھا, اس میں ایک اور بڑی بات جو ناظرین کو نہیں پتا, ہمارے معاشرے میں بڑا کیا ہوتا ہے جب کوئی پولیس والا کسی رازنی کے چور ڈکیت گینگ کو پکڑتا ہے نا, تو مارتے ہوئے وہ کئی ایسے ڈرامے کرتے ہیں, ہائے میں مر گیا, ہائے میرے دل میں کچھ ہو گیا فلانا. تو پولیس والی اس طرح کیا کرتی ہے, اور تھپڑ مار دیے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب ان میں سے جب ڈرامے ہونے لگ پڑے کہ الٹیاں کرنے لگ پڑی, مرزا صاحب کانٹریڈکٹ ہو رہی ہیں چیزیں. آپ نے کہا وہ ابتدائی طور پہ جو فوٹیج تھی اس میں دونوں خوش باش تھیں, ایگزیکٹلی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی. ایسا ہی اس میں ایک تاثر تو ملتا ہے کہ ریکارڈ یافتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے جیسا شخص مجھے پولیس گرفتار کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے جیسے شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں, یا مجھے ایسا تاثر ملے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, یا مجھے یہ تاثر ملے میرے گھر سے گرفتار ہوا ہوں تو علاقے کے اندر کیا ہوگا. مسکراتے ہوئے کم از کم تو نہیں جاؤں گا. میری پی آر ہے, میں وہاں پہ جا کے مرزا صاحب کو فون کر دوں کہ مرزا صاحب میں یہاں پہ ہوں. لیکن وہ جو فرسٹ سٹیپ ہے نا, وہاں پہ میرے تاثرات یہ نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے میں تھانے میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں, میں کہوں کہ مجھے ہاتھ لگا کے دکھائیں, قانونی اعتبار سے آپ نے جو کرنا ہے کریں. وہ ریکارڈ یافتہ جو ہو یا بہت دھڑلے والا جو انسان ہو, اسی کو ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی جان میرا کچھ نہیں ہونا. ایسا ہی بالکل وہی ہنسی خوشی باتیں کر کے جا سکتا ہے. تو جب ہنسی خوشی باتیں کر کے جا رہی تھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانے کے اندر ایسا کیا ہوا. آپ کہتے ہیں 1.5 گھنٹے کی فوٹیج موجود ہے, اس میں مار کٹائی ہے. اچھا نہیں, اس پہ تشدد کی کوئی ایسی مار کٹائی کی فوٹیج نہیں ہے. پھر یہ والا تاثر یا یہ والی توجیہ کہ وہ اعصابی طور پہ سوار ہو جاتا ہے, جی وہ سوار ہو گیا ہو. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے سوال کا جواب ہے نا, کہ ایک تندرست بندہ جو ہے اور ریکارڈ یافتہ بھی ہو, پولیس کے سامنے بیٹھا ہو تو اس کو, جیسے میں کہا ہے نو ٹینشن, ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جو شریف آدمی آپ جیسا پکڑا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار, لیکن سفار جب ہوتی وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا. اب یہ تھانے میں اندر گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, وہ بھی فوٹیج ہے. منشی کے کمرے میں بیٹھی ہیں, پھر یہ توجیہ وہ بھی ڈر گئی, اللہ آپ کا بڑا, کوئی ایسی بات نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. یہی اصل حقائق سامنے لانے کے لیے پولیس نے انکوائری بٹھا دی ہے, جس میں یہ پتا چلے گا کب گرفتار ہوئی, کتنے بجے تک تھانے میں رہیں, سی سی ٹی وی میں کیا آ رہا ہے, موقع پہ افسران کون تھے, ڈیل کون کر رہا تھا, ایس ایچ او کدھر تھا, انچارج انویسٹیگیشن کدھر تھا. یہ تمام چیزیں جو افسران بالا کو لگایا گیا ہے تفتیش کے لیے. اب چونکہ پوسٹ مارٹم ان کا ہو گیا, پوسٹ مارٹم میں جو آئی ہے رپورٹ آج کی فریش
کہ ایک تو تشدد ان پہ نہیں ہوا، وہ ثابت نہیں ہوا، کوئی چوٹ نہیں ہے، کوئی چوٹ کا نشان ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے. دوسری بات، صرف جو انجیکشن لگے ہوئے تھے ان کے نشانات ہیں، یا جو وہ نشہ کرتی تھی. نشہ کس کے ساتھ؟ یہ چرس ہوگی، یہ اس طرح کی چھوٹے موٹے جو انجیکشن لگا لیا نشے کا، وہ ہے یہ ان میں. بڑا کہہ دینا کوئی نشہ وہ چیز نہیں ہے کہ فیم ہے یا ہیروئن، نہیں، یہ چھوٹا موٹا نشہ وہ ثابت ہوا ہے انجیکشن کا، اور یہ سگریٹ میں جو چرس یا کوئی گرد.